اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ نے انسان کو فطرتاً کچھ ایسا بنایا ہے کہ یہ اچھی اور معیاری چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی سلیم الطبع، سلیم الفطرت مخلوقات ہیں، وہ اچھائی کو، بھلائی کو، خیر کو، بہتر کو، عمدہ کو پسند کرتے ہیں۔ شہد کی مکھی شاید کہ آپ نے کبھی روڑی پر، کوڑے کے ڈھیر پر یا گندگی پہ نہیں دیکھی ہوگی۔ باغوں میں، پھولوں میں آپ اس کو اپنا مواد لیتے، رس لیتے، چوستے، بیٹھتے، اڑتے دیکھتے ہیں۔ مومن کی مثال اللہ کے ہاں بڑی پاکیزہ ہے، اور اچھے کلمے کی مثال مالک کے ہاں اس درخت کی طرح ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں بڑی مضبوط اور شاخیں فضا میں آسمان کو چھوتی ہوئی۔ برے کلمے کی مثال کوڑ تمے کی اس بیل کی طرح ہے کہ جو زمین پہ پھیلتی تو بہت ہے، لیکن اس کے نیچے جڑ کوئی مضبوط نہیں ہوتی، اور اس کا پھل کوئی دیکھنے میں خوبصورت لیکن حقیقت میں مزے کا نہیں ہوتا، کڑوا ہوتا ہے۔ دین بڑا سادہ ہے، آسان ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے خلوص رکھا ہے۔ الا للہ الدین الخالص۔ خالص ہونے کے لیے دو معیار مقرر کیے ہیں کہ جو بھی کام کرو خالصتاً میرے لیے کرو، ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، توحید اس کے اندر سر فہرست ہو۔ اور دوسرے نمبر پہ جو بھی کام کرنے لگو اس پہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت دیکھ لیا کرو کہ ان کے ہاں سے یہ فیصلہ مل رہا ہے، ان کے قول سے، فعل یا عمل سے، یا سیرت طیبہ سے، یا اسوہ حسنہ سے، تو وہ کام خوشی خوشی کیجئے کیونکہ سنت ہے۔ اگر وہاں سے میسر نہیں، کام اچھا ہوتا تو آپ یقیناً وہ کرتے یا اس کی تلقین فرماتے، کر کے جاتے۔ اگر نہیں ملا تو پھر چپ خاموشی بہتری اسی میں ہوتی ہے، کیونکہ سنت سے ہٹ کر کے مقرر کیے گئے معیار اللہ کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں رکھتے۔ حضرات، گزشتہ مہینہ رجب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا تذکرہ، معراج برحق، اسراء برحق، اس کے مسائل جو محبوب نے بیان کیے صحیح روایات میں موجود۔ اسراء و معراج کے تذکرے سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ اسراء میں اور سورۃ النجم میں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے امت کو بتائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال اس کے بعد اس دنیا میں رہے، مگر کسی بھی سال کی کسی بھی رات میں جب آپ معراج پہ گئے ہیں، اسے مقرر کر کے آپ نے اسراء کے حوالے سے لوگوں کے اندر 1.25 لاکھ صحابہ میں کسی بھی موقع پہ آپ نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا، کوئی دعوت، کوئی پیغام، کوئی میسج کہ جس سے پتہ چلے کہ اس رات کا جاگنا، شب بیداری، اس کی کچھ رکعتیں، ان کا تعین، وہ پڑھنا۔ یہ ہم نے تفصیل سے تذکرہ کیا تھا کہ آپ کی سیرت طیبہ سے پوری زندگی کسی مومن کو نہیں ملے گا، اور جس کو خود معراج کروایا گیا انہوں نے اس کے اگلے دن کوئی روزہ کسی فضیلت کے نام سے نہیں دیا ہے۔ اسی طرح شعبان کے اندر بھی ہمارا معاملہ ہے۔ امت 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلے نمبر پہ اس رات کو وہ رات سمجھا جاتا ہے کہ جس رات میں اللہ تعالیٰ سارے
جتنے بھی گناہگار لوگ ہیں ان کی خطائیں معاف کر دیتے ہیں۔ یہ لفظ فارسی کا اور عربی کا ملا کے بنا ہے۔ شب فارسی کا لفظ ہے اور براعت عربی کے لفظ کہ جس کو بری کیا جائے یا بری الذمہ ہوا جائے، تو وہ رات کے جس میں تمام اللہ کے ہاں جتنے بھی گناہگار ہوتے ہیں ان کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ موقف 3 حصوں میں کیوں تقسیم ہے؟ سب سے پہلے یہ موقف اہل تشیع کے ہاں اور روافض کے ہاں چلتا ہے، کیونکہ ان کو اس رات میں امام مہدی ان کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، ان کا جنم ہے، لہٰذا اس رات کے فضائل میں یہ بات شامل کی گئی اور یہ سمجھا گیا کہ ہم نے دور نکلنا ہے، ہر نہر کے کنارے، پلوں کے اوپر، دریاؤں پہ، پانیوں پہ جا کے اپنا پیغام، اپنا میسج لکھے ہوئے رکے وہ ڈالنے ہیں کہ امام مہدی اب آپ ظاہر ہو جائیے، تشریف لے آئیے، امت پریشانی میں ہے اور ان کے احوال درست فرمائیے، ہم مظلوم ہیں اور ہمیں ظلم سے بچایا جائے، باقی مسالک اور مذاہب نے ہمارے اوپر ستم ڈھائے ہیں، بدلے لیے جائیں۔ بہت کچھ اس طرح کی باتیں کہ جو ان کے مسلک میں ان کا عقیدہ ہے، اور جس کی انتہا یہ ہے کہ پیغمبر کے اہل خانہ کو، آپ کے دوست احباب کو ان کی قبروں مزاروں سے نکال کے اس مہدی نے حدیں لگانی ہیں۔ دوسری طرف اہل السنہ والجماعہ کا موقف ہے، اور ان کے نزدیک یہ رات اس وجہ سے تو معزز نہیں ہے کہ امام مہدی پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے مہدی جو کتاب و سنت میں موجود ہیں اس کے اندر کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں، بلکہ وہ قیامت کے قریب آئیں گے، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کے پیروکار ہوں گے، اور پیروکاروں کے ساتھ مل کے دین کی رفعت، بلندی، شان اور شوکت، عزت اور آبرو کے لیے کام کریں گے، اور دین کے غلبے کے ساتھ اس دنیا کے اندر ان کا نام اور ان کا لوہا جو ہے وہ مانا اور منوایا جائے گا۔ اہل السنہ والجماعہ کہ ہاں امام مہدی کے ساتھ یہ رات نہیں جڑی ہوئی، بلکہ کچھ روایات کو لے کے اس رات میں ہزاری نماز کا تعلق کہ آپ 10 رکعت کر کے 100 رکعت پڑھیں، ہر رکعت کے اندر مخصوص صورتیں اور مخصوص عبارتیں وہ پڑھی جائیں، رات بھر جاگا جائے، اللہ رب العزت سے اپنے بجٹ کے لیے دعا مانگی جائے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں انسان کی عمر لکھ دیتے ہیں، اور اس کی عمر میں اگر برکت ڈالنی ہے تو وہ بھی لکھ دیتے ہیں۔ اس رات میں اگر کسی نے آنے والے سال میں مرنا ہے تو اس کی موت لکھ دی جاتی ہے، کسی کا رزق اٹھا لینا ہے، امیر سے غریب بنا دینا ہے، یا غریب کو امیر کر دینا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی برکت دینی ہے تو وہ بھی لکھ دی جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کے نفع نقصان، دیگر معاملات، کسی نئی آنے والی روح اور بچے اولاد کے حوالے سے بھی یہ ساری خوشخبریاں اللہ تعالیٰ اس رات کو لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ذہن میں ہے کہ اس وقت گناہگاروں کی معافی کے اعلان ہوتے ہیں، اور ایک قبیلہ ہے اس کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی احادیث اور روایات منبر و محراب سے، کتابوں سے، تحریروں اور تقریروں میں لائی جاتی ہیں، اور ظاہر ہے جب فضائل اتنے بڑے بیان کیے گئے ہیں تو ایک مومن ہونے کے ناطے، مسلم ہونے کے ناطے دل کرتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، میرے اندر جرم ہیں، غلطیاں ہیں، میرے گھر میں کوئی کمی بیشی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، معاملات خراب ہیں، تو تقدیر سنور جانی چاہیے۔ ایک رات کے جاگنے سے، صبح روزہ رکھنے سے اگر یہ سب حل ہوتا ہے تو کیا ہی بہتر ہو کہ ہم وہ کر لیں کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، حالات ٹھیک ہو جائیں، مقدر سنور جائیں اور معاملات ٹھیک ہو جائیں، عمر میں برکت آ جائے۔ تو ہر بندے کے دل میں یہ تمنا انگڑائی لیتی ہے، لیکن تیسرے گروہ کا جو موقف ہے وہ ان دونوں سے ہٹ کے ہے، دلیل پہ مبنی ہے، خلوص پہ مبنی ہے، اور کتاب و سنت پہ مبنی ہے کہ یہ جو رات شب برات رکھی گئی ہے، شریعت میں اس کے نام کا تصور بھی نہیں ہے۔
اصل بنیاد کہ یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ایک مرتبہ بھی 40 سن سے لے کے 63 سال عمر پائی، نبوت کے 23 سالہ دور میں یہ لفظ آپ نے نہیں بولا، اور بولا بھی کیسے؟ آپ پیور عربی تھے اور دین کی ساری اصطلاحات عربک ہیں۔ جہاں آپ کو کوئی لفظ ملے، مثلا ہم لفظ نماز بولتے ہیں، یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس کی اصل دیکھنے جائیں تو اصل الصلاۃ موجود ہے، اس کے احکام موجود ہیں، تفصیل موجود ہے، ڈیٹیل موجود ہے۔ جو کچھ نماز میں بولا گیا ہے وہی الصلاۃ میں ہے، لیکن شب برات، شب فارسی کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ بولا گیا، نہ بیان کیا گیا، نہ اہل بیت اطہار نے ہمیں دیا، نہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ تو خوشی اور غمی معیاری ہونی چاہیے۔ عبادت اصل اور دلیل کے بغیر فارغ ہوتی ہے، کوئی عبادت نہیں جب تک کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو جب دلیل کی طرف دیکھا جاتا ہے تو یہ رات دراصل اس مہینے میں نہیں ہے، اس رات کا وجود ہے کہ جس رات میں اللہ گناہ معاف کرتے ہیں، اس رات کا وجود ہے کہ جس میں معافی نامے لکھے جاتے ہیں، اس رات کا وجود ہے کہ جس میں سالانہ منی بجٹ دیا جاتا ہے، اس سال کا وجود ہے کہ جس میں عبادات کو اجر اور فضیلت معیار کے ساتھ بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن وہ اگلے مہینے کے آخری عشرے کی کوئی طاق رات ہے، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی کوئی طاق رات ہے، اسے رب نے لیلۃ القدر بنایا ہے۔ دونوں لفظ عربی ہیں، قرآن مجید میں موجود ہیں، اور ان کی وضاحت سورۃ الدخان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر میں بھی اس کی ڈیٹیل دی ہے۔ تو اگر حق اور حقیقت صحیح اور اچھی چیز لینی ہے تو میں بالکل ایسے ہی کہوں گا کہ ہمارے ہاں کوئی اگر آ کے پاکستان میں یوم پاکستان کو دیکھنا چاہے تو ہمارے پاس 23 مارچ ہے، اور اگر پاکستان کی آزادی کا دن دیکھنا چاہے تو ہمارے پاس 14 اگست ہے۔ اگر کوئی ایک مہینہ پہلے لے جا کے اس کو 14 مئی کو یا اس سے پہلے جون میں یا کسی طریقے سے جولائی میں، اگست میں، اس کے ماہ بعد مہینوں میں لے کے جائے تو ہم کہیں گے کہ نہیں، ہمارا پاکستان فلاں تاریخ کو معرض وجود میں آیا ہے، یہ دن فلاں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عید الفطر کو شوال کی بجائے یکم رمضان کو لے کے جائے تو ہم معذرت کریں گے، جو جانتے ہیں، جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس دلیل ہے اور قرآن و سنت سے وہ معرفت رکھتے ہیں، یقیناً انکار کریں گے۔ اور اگر 10 ذی الحجہ کی بجائے 10 ذو القعدہ کو عید رکھ لی جائے بڑی، تو یقیناً تشویش تو ہوگی۔ جو رات اگلے مہینے میں تھی، دنیا کے سب سے بہترین مہینے رمضان میں تھی، اور اس کے کریم عشرے جس میں محبوب اعتکاف بیٹھتے تھے آخری عشرے میں تھی، اور سال کی سب سے بہترین راتوں میں سے وہ عظیم ترین رات جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یہ وہ رات ہے کہ جس کو رب نے پورے سال میں قدر والی رات بنایا، عزت والی رات، تکریم والی رات، کہ اس میں لوح محفوظ سے قرآن مجید کو لے کے فرشتوں کی جماعت اور قطاریں لگا کے پوری سیکیورٹی دے کے پھر اللہ نے آسمان اول کے بیت العزہ پر اس قرآن کو اتارا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لوگوں یہ ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ وہ رات ہے کہ جس کو ہم نے قرآن اتار کے اس کو 1000 سال کی عبادت سے بہتر بنا دیا ہے۔ اب یہ خیر من الف شہر، آپ کی میری عمر شاید مقدر سے ہی 80 سال کراس کرتی ہے، لیکن 83 سال سے زیادہ ایک رات کی عبادت، اس میں تنزل الملائکۃ والروح، اللہ آسمانی فرشتوں کو
اور سردار جبرائیل کو، روح الامین کو اتارتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، انسان کے زمین پر دھرتی پر جتنے بھی معاملے ہیں، جتنے کام ہیں، جتنی ضرورتیں ہیں، جتنے تقاضے ہیں، ہم ان کو اتارتے ہیں۔ سلام ہی، یہ رات سلامتیوں والی، سیفٹی والی، تحفظ والی، اسلام والی اور مسلمانوں کے لیے خیر خواہی والی، حتیٰ مطلع الفجر، یہ فجر کے طلوع ہونے تلک اس رات میں رب نے خیر ہی خیر رکھی ہے۔ اور یہ رات، اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدخان میں فرمائی، یہ 25واں پارہ ہے اور سورت نمبر 44 ہے۔ مالک الملک فرماتے ہیں حامیم، یہ ہمارے حروف اتارے ہوئے ہیں، یہ پڑھے جائیں گے، الگ الگ لکھے اکٹھے ہوئے ہیں، ان کو ہم دنیا میں معانی کے ساتھ نہیں اتار رہے۔ جبریل امین کو نہیں دیا، انہوں نے محبوب کو بیان نہیں کیا، محبوب نے امت کو نہیں دیا، تو یہ ہم بیان کر رہے ہیں کہ جیسے تمہیں ان 2 حروف کا علم نہیں ہے، سارے علم رکھ کے، اور ہم ہی جانتے ہیں، اور ہم نے صرف تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ رب کی ذات عالم الغیب ہے، وہ جتنا علم دے بندہ اتنا ہی علم رکھ سکتا ہے، اپنی مرضیوں سے آگے نہیں بڑھتا ہے۔ تو جب ہم نے یہ قرآن اتارا ہے تو سنیے، والکتاب المبین، اس قرآن کی قسم، کتاب مبین کی قسم، والکتاب المبین، اللہ قسم نہ بھی اٹھائیں تو اللہ کی بات سچی ہوتی ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، تمہارے رب سے بڑھ کے کائنات میں، بات میں، گفتگو میں، الفاظ میں، کلمات میں، بیان میں، خطاب میں، وضاحت، توضیح اور تشریح میں، شریعت میں، تشریح میں، تمہارے رب سے بڑھ کے کوئی اور زیادہ سچا نہیں ہے۔ اس سچے رب نے بھی قسم اٹھائی ہے۔ معاملہ کچھ ایسا ہے کہ قوم ماننے کو تیار نہیں ہے، اللہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کتاب کو لیلہ مبارکہ میں اتارا ہے، لیلہ مبارکہ۔ اور میرے بھائیو، یہ قرآن شعبان کی 15 تاریخ کو نہیں اترا، جس لیلہ مبارکہ میں اترا وہ وہی ہے جسے اللہ نے سورۃ القدر میں، جو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اتری ہوئی اور قرآن مجید کے آخری پارے میں موجود سورت کا نمبر 97، 5 آیتیں ہیں جن کی وضاحت ہم کر چکے، تو یہ وہی رات ہے۔ ہم نے اس کتاب کی قسم اٹھائی ہے کہ ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں فی لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات میں۔ کون سی رات؟ کہ جس کی ایک رات کی عبادت میں اللہ اتنی برکت دیتا ہے، گویا 83 سال بندے نے رات کو قیام کیے ہوں، ہم ایک رات کی عبادت کو اتنا بابرکت بنا دیتے ہیں۔ تو یہ فیصلے رب کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ اور میں اپنی مرضی سے کسی رات کو فضیلت نہیں دے سکتے، اپنی مرضی سے کسی کی فضیلت کم نہیں کر سکتے، کسی سے چھین کے اسے دوسری جگہ نہیں لے جا سکتے۔ انا کننا منذرین، اس کتاب میں ہم آپ کو ڈرا رہے ہیں برے انجام سے، بری چیز سے۔ اس رات کی خوبی یہ ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، ہم اپنی حکمتوں کے تحت ہر زبردست کام کو اچھے اور برے کا فرق کر کے دنیا کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور ہم فیصلے کر لیتے ہیں۔ ہماری فیصلوں میں حکمت ہوتی ہے، کس کو اٹھانا ہے، کس کو عمر زیادہ دے دینی ہے، کس کو معاف کرنا ہے، کس کو رہنے دینا ہے، کس کو عزت دینی ہے، کون ذلت کے جو ہے وہ مستحق ہو چکا ہے۔ تو یہ ہمارے فیصلوں میں حکمت ہے۔ امرم من عندنا، یہ آرڈر ہمارا ہے۔ اس رات کو فضیلت ہم نے دی ہے، رات کو مبارک ہم نے بنایا ہے، لیلہ مبارکہ ہم نے اتاری ہے، لیلۃ القدر ہم نے بنایا ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بھی بہتر ہم نے بنایا ہے۔ تمہیں علم نہیں ہے، یہ معرفتیں ہماری، حکمتیں ہماری ہیں۔ کیوں؟ انا کننا مرسلین، ہم ہی فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔
ہم ہی انبیاء کو اتارتے ہیں، ہمارا ہی کام ہے کہ ہم ہی رسل بھیجتے ہیں، اور ان رسولوں کو بھیجتے ہیں رحمتم من ربک۔ جو بھی نازل ہوتا ہے یہ تیرے رب کی رحمت ہوتی ہے، فرشتے نازل ہوں تو رب کی رحمت، جبریل امین سید الملائکہ نازل ہو تو رب کی رحمت، جناب آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء مبعوث کیے جائیں تو رب کی رحمت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جائے تو رب کی رحمت، زبور تورات انجیل اتاری جائے اپنے دور میں رب کی رحمت، قرآن مجید اتارا جائے تیرے رب کی رحمت، رحمت للعالمین بنا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جائے تیرے رب کی رحمت۔ کون یہ رب کیوں کر رہا ہے؟ انہ هو السمیع العلیم، وہ بندوں کی باتوں کو سنتا بھی ہے، وہ ان کے احوال کو جانتا بھی ہے۔ یہ بات بہت پہلے کہی گئی، سمجھائی گئی سورۃ الدخان میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا تذکرہ کر کے پھر اپنا تعارف کروایا، کہا رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں کا رب بھی وہی، پالن ہار وہی، آسمانوں میں فضاؤں میں ستاروں کو طاقت قوت اور ان کو حرارت روشنی دینے والا بھی وہی، اور سولر پینل بنا کے کائنات کو فضاؤں کو چمکانے والا بھی وہی، زمین کے اوپر موجود ہر چیز کی ضرورت اور طاقت اور قوت اور ہمت انرجی اور اس کی خوراک کا بندوبست کرنے والا بھی وہی، رب السماوات والارض وما بینہما، زمین میں صحراؤں کی مخلوق کو دھوپ اور گرمی میں دینے والا وہی، پانیوں میں دریاؤں میں سمندروں میں پائی جانے والی مخلوق کو ان کے کلر کو واٹر پروف بنانے والا وہی، اور ان کو وہاں پہ ویسی خوراک مہیا کرنے والا بھی وہی۔ یہ ہے تیرا رب، ان کنتم موقنین، اگر تمہارا یقین ہے تو یہ ہم ہیں، ہم ہی کرتے ہیں۔ جب ان کو ہم پالتے ہیں تو تمہیں بھی ہم پالیں گے، انہیں زندگی ہم دیتے ہیں تمہیں بھی زندگی ہم دیں گے۔ ان کے لیے اگر آزادیاں ہیں تو آزادیاں تمہارے لیے بھی ہم نے دی ہیں، ان کو اگر پابند کیا ہوا ہے، پابند ہم، تم بھی، ہمیں بھی یہی تمہارے لیے فیصلہ سنانا ہے کہ ہم تمہیں کرتے ہیں۔ جیسے مچھلی پانی سے باہر آ کے مر سکتی ہے، اگر میں چاہتا تو تمہیں اپنی مسجدوں سے باہر نہ آنے دیتا، تمہیں موت آنے لگتی، تم میرے گھر میں رہتے، میں تمہیں جیسے واش روم میں مجبور کر کے لے جاتا ہوں، سارے کاروبار چھڑا کے میں تمہیں اپنے گھر میں بھی لا سکتا ہوں، لیکن میری یہ حکمتیں ہیں کہ میں نے تم کو فری ہینڈ قرار دیا ہے اور عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے کہا ہے کہ تمہاری زندگی بنائی ہے، دنیا کا حسن کماؤ لیکن آخرت کا بھی۔ لا الہ الا ہو، اپنی ساری ضرورتیں لے کے آنا تو اس کے در پہ آنا، اس کے علاوہ اللہ نے کوئی اور معبود نہیں رکھا، کوئی اور رب نہیں رکھا، کوئی اور حاجت روا نہیں رکھا، کوئی اور مشکل کشا نہیں رکھا۔ میں نے وسیلے بنائے ہیں، مسبب الاسباب ہوں، میں جس وسیلے کو، ذریعے کو تمہاری زندگی میں جائز قرار دے دوں اسے رب مت مان بیٹھنا، وہ میں نے بنایا ہے۔ تمہاری امی کو میں نے بنایا، تم اس سے پیدا ہوتے ہو، لیکن وہ ماں بنائی میں نے ہے، وہ میری بندی ہے۔ ماں کچھ بھی نہیں، اگر میں اس کو شوہر نہ دیتا وہ تیرا باپ نہ ہوتا، تو یہ میرے سسٹم ہے، میری حکمت ہے۔ لیکن یہ مت سمجھ لینا کہ میاں بیوی کی شادی ہو گئی تو اولاد کوئی بابا دے گا، کوئی پیر فقیر دے دے گا، نہیں، لا الہ الا ہو، وہ میں ہی ہوں، اکیلا کوئی اور نہیں ہے۔ یہ لیلہ مبارکہ، لیلۃ القدر کا میسج کہ میری قدر کر بندے، تیرا پالن ہار میں، تیری مٹی کو سنبھالنے والا میں، تیری آگ کو سنبھالنے والا میں، تیری ہوا پانی جہاں سے خمیر لیا سنبھالنے والا میں، تیری باپ کی پشت میں نگرانیاں کرنے والا میں، اور میں اکیلا ہوں کہ جس نے تیری ماں کی سینے کی ہڈیوں کی حفاظت کر کے تمہیں رحم مادر میں بنا کے پیدا کر کے تیری غذائیں مہیا کر کے دنیا میں تیرے لیے صافی چشمے دودھ کے جاری کیے ہیں۔ لا الہ الا ہو، وہ میں ہی ہوں، رب میں ہوں۔ یحیی و یمیت، زندگی اور موت کسی اور کے ہاتھ میں نے رکھی، وہ میری ہی ہے، میں دیتا ہوں۔ ماں کے پیٹ میں زندگی ڈالوں تو میں، روح ڈالوں تو میں، روح ڈال کے واپس نکال لوں تو میں، پیدا ہوتے ہوئے مار دوں تو میں، اتنی لمبی زندگی دوں، اتنی دوں کہ ساری نسل ختم ہو گئی ہو، بوڑھا پھر بھی باقی ہو،
اور قرب و جوار کے لوگ کہہ رہے ہوں اللہ اس پہ پردے ڈال لے، میں پھر بھی پردے نہ ڈالوں تو میری مرضیاں ہیں، کیونکہ الہ میں ہوں، میں کسی سے جھک کے مجبور ہو کے یا کسی کی سفارش سے آ کر کے جو ہے میں یہ نہیں کرتا، یا کسی کے پیسہ لگانے پہ، میرے اپنے فیصلے ہیں، میری اپنی حکمتیں ہیں۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، اور اس دھوکے سے بھی نکل جائیے کہ تمہارے جو آباء و اجداد ہیں، تمہارے جو بڑے اور وڈیرے ہیں، تمہارے جو بزرگ اور اسلاف ہیں، تمہارے پاس جو بستیاں اور ہستیاں ہیں، تمہارے پاس جو قبریں اور قبرستان ہیں، تمہارے پاس جو مزاریں اور درباریں اور سرکاریں ہیں، یہ سب میں نے پالی ہیں، ان کو زندگیاں میں نے دی ہیں، ان کو موت بھی میں نے دی ہے، یہ میں ہوں، لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، ربکم و رب آبائکم الاولین، آدم علیہ السلام تک تمہارے ایک ایک دادے کا پالن ہار میں ہوں، مشکل کشا و حاجت روا میں ہوں۔ اللہ پھر کہتے ہیں بل ہم فی شک یلعبون، لیکن یہ بیچارے میری اتنی وضاحتوں کے بعد، قسم قرآن کی اٹھا کے بیان کرنے کے بعد، لیلہ مبارکہ میں نازل کرنے کے بعد، فرشتوں کو ملائکہ کو اتارنے کے بعد، اس رات کو قدر والی بنانے کے بعد، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر بنانے کے بعد، سلام ہی حتی مطلع الفجر کی وضاحتوں کے بعد، یہ سب کچھ کہہ کے کہ اس میں یفرق کل امر حکیم، ہم فرق کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، چینج کرتے ہیں، جو تبدیلی لانی ہوتی ہے وہ چینج دیتے ہیں، امرم من عندنا، یہ کام بھی ہمارے ہیں، یہ فیصلے بھی ہمارے ہیں، اور جو کچھ بھیجتے ہیں اتارتے ہیں وہ ہم ہی اتارتے ہیں، یہ رحمتیں ہماری ہیں، یہ پالن ہاریاں ہماری ہیں، یہ پروردگاری ہماری ہے، یہ ربوبیت ہماری ہے، مگر تم شک میں پڑے ہوئے ہو، الہ بھی ہم ہیں، معبود بھی ہم ہیں، ہماری مانو، ہمارے فیصلوں کے سامنے جھکو، تمہارے آباء و اجداد کے طور طریقوں پہ لگے ہو تو ان کو بھی ہم نے بنایا تھا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں بل ہم فی شک یلعبون، یہ شک بھی کرتے ہیں، اور دین کو انہوں نے کھلواڑ بنایا ہوا ہے، مذاق بنایا ہوا ہے، اپنی مرضیاں چلاتے ہیں، حق پہ شک ہے، آیت پہ شک ہے، قرآن پہ شک ہے، واضح لفظوں پہ شک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ شک ہے، آپ کے سچے عمل پہ شک ہے، آپ کی تربیت پر شک ہے، آپ کے اہل بیت کے طریقوں پہ شک ہے، آپ کے اصحاب کے انداز پہ شک ہے، لیکن جو انہوں نے خود ضعیف، مردود، من گھڑت موضوع چیزیں لے لی ہیں، قصے اور کہانیاں، وہ ان کے نزدیک یقینی ہیں، انہی کو لے کے انہوں نے کھیل تماشا بنا لیا ہے، لیکن ایسے نہیں۔ اللہ کہتے ہیں فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، آنے دیجئے تھوڑے دن، کھیل لو جتنا کھیلنا ہے، دوڑو جتنا دوڑنا ہے۔ اللہ اکبر، دھند کے دن ہمیں دوڑنے نہیں دیتے۔ ہمارے پاس نیو گاڑیاں ہوتی ہیں، بڑی ہیوی لائٹس ہوتی ہیں، لوگوں نے سرچ لائٹیں لگائی ہوتی ہیں، اور ہر طرح کا اپنی طرف سے قوت طاقت کا مظاہرہ کر کے، ایکسیلیٹر بھی وہی ہوتا ہے، لیکن صرف دھند اور دھوئیں کی وجہ سے، سموگ کی وجہ سے یا فوگ کی وجہ سے موٹر ویز بند کر دی جاتی ہیں۔ اشارہ ہے اتنا دوڑ جتنا دوڑ سکتا ہے۔ یہ قانون، یہ فطرت، یہ نظام، یہ ہوا، یہ فضا، یہ دن، یہ راتیں، یہ وہی ہیں جو عام راتوں میں بھی دوڑتے ہو، چلو دوڑو، دوڑ کے دکھاؤ، اور پھر دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، 20-20 25-25 گاڑیاں ٹکراتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں رکو تھوڑا، سب کچھ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، سائنس رکھتے ہو، ٹیکنالوجی رکھتے ہو، قوت رکھتے ہو، مشینری رکھتے ہو، بڑے بڑے ذرائع ہیں، کوئی چیز تو لاؤ کہ اس دھند کو چیر کر کے ذرا اپنے منظر کو، مطلع کو کلیئر تو کر سکو، جب تک میں نہ کروں منتظر رہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک سزا قیامت کی نشانی ہم نے یہ بھی رکھی ہے، ان کی مثال اگر لینی ہے تو دھند سے لیجیے۔ کوئی ایسا ڈر نہیں جو رب نے قرآن میں پیدا کیا ہو، انسان کو بتایا ہو، اور دنیا میں عملاً اس کی کوئی متبادل مثال نہ دی ہو۔ جو اصل ہے وہ کتنا خوفناک ہوگا۔ میں جب اس آیت کو پڑھتا ہوں کہ جس میں یہ ذکر ہے کہ قیامت کے دن ہم مجرموں کی پیٹھ میں سے 70 ہاتھ لمبی سلاخ جہنم میں گرم کی ہوئی گزار کے، منہ سے گزار کے انہیں جہنم میں گاڑ دیں گے، ہاتھ پاؤں ماریں گے، نہیں مار سکیں گے، تو میں اس کی مثال دیکھتا ہوں۔ ہمارے یہ سوسا روڈ پہ شام کے ٹائم لگنے والی سجیاں کس طریقے سے مرغیوں کو لے کے گرم پانیوں میں پھینک کے، ان کے پر اتار کے، کھالوں سمیت ان کے وجود کا اندر کا مال نکال کے،
پھر سلاخیں ڈال کے آگ جلا کے ان کوئلوں کے اوپر لکڑیوں کے اوپر ان کو گاڑ کے پھر گھماتے رہتے ہیں، پیپ نیچے گرتی رہتی ہے اور بے بس ہو کر کے وہ تیار ہوتی رہتی ہیں اور ہم مزے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے مثال تو دے دی ہے اس کی۔ اگر دخان قیامت کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت ہے تو یہ قرب قیامت دھند، فوگ اور سموگ کی کثرت بھی ایک علامت ہے۔ ڈر اس رب سے کہ تیرا وین تو اتنا کام نہیں کر سکتا، شریعت ہم نے اتاری ہے، تیرا وین جو ہے وہ پانی شیشے کے گلاس میں ہو، بیچ میں سٹیل کا چمچ رکھو تو ٹیڑھا نظر آتا ہے، تجھے پنکھوں کے 3 پر دائرے میں پورا ایک دائرہ گھومتے ہوئے ایک جگہ پہ ہیں لیکن وہ دائرہ نظر آتا ہے، تو اپنے نظر سے نظریہ بنا کے کیا کر رہا ہے؟ اگر ایک غلط نمبر کی اینک لگ جائے تو منظر دھندلا ہو جاتا ہے، صاف دکھتا نہیں ہے۔ اگر تیرا نظریہ غلط ہو گیا ہے تو تجھے کیسے صاف دکھے گا؟ رات ہے رمضان میں، رات ہے آخری عشرے میں، رات ہے لیلۃ القدر کی، رات ہے مبارکہ، رات ہے لیلۃ القدر، فضیلت ہے خیر من الف شہر، اور تو نے اس کا نمبر ہی بدل دیا ہے۔ ہم نے اس کو ڈالا تھا 9ویں مہینے میں، آپ نے اٹھا کے 8ویں میں ڈال دیا۔ ہم نے رکھی تھی رمضان میں، آپ نے اسے شعبان میں جا کر کے پیدا کر دیا۔ ہم نے اس کی فضیلتیں رکھی تھی لیلۃ القدر کی، اور تو نے اس کا نیا نام رکھ کے شب رات بنا کے اس کو یہ فضیلت دے دی، تو پھر تجھے کوئی پوچھنے والا تو ہے ہی۔ حضرات اگر رات کو آپ تیاری کریں اور صبح پیپر یہ ذہن میں ہو کہ میتھ کا ہے اور صبح پتہ ہو کہ پیپر انگلش کا ہے، جب وہاں جائیں تو پھر پتہ چلے، تو تیری جاگی ہوئی رات اس وقت تجھے تکلیف دیتی ہے کہ یہ مجھ سے کیا ہوا۔ دھوکہ نہ کھائیے۔ اہل السنہ والجماعہ کے عظیم علماء نے، محدثین نے، فقہا نے، اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، مبالغتاً نہیں ہوتی، ساری زندگی لگے رہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں جتنی بھی 15 شعبان کی راتیں آئی ہیں، آپ ان میں قیام، ان میں یہ ساری چیزیں نہیں ثابت کر سکتے کسی بھی صحیح سند کے ساتھ، تو پھر کیوں ڈٹے ہوئے ہیں؟ امام مالک رحمہ اللہ مدینہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کے پڑھانے والے، امام دار الہجرہ کی پوری لائف میں موطا لکھ ڈالی، کوئی آپ کو ایک روایت نہیں ملے گی۔ امام شافعی کتاب الام لکھی، اس حوالے سے کوئی روایت میسر نہیں ہوگی۔ امام احمد ابن حنبل نے آپ کے اور میرے قد کے برابر جس کتاب کی شروحات توضیحات آ چکی، مسند امام احمد ابن حنبل، سنت اور احادیث کا ذخیرہ دے دیا، مگر اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کہیں صحیح سند کے ساتھ ہمیں میسر نہ آئیں تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کا ذرا میسج سنیے، فرتقب، ویٹ کرو۔ اگر تمہیں یہ دین کھیل تماشا لگا ہے نا، ہماری شریعت، ہمارا قرآن، تم اس کو مذاق سمجھ رہے ہو، انتظار کرو کہ جس دن آسمان بدخان مبین، واضح دھوئیں کے ساتھ آئے گا، یغش الناس، لوگوں کو گھیر لے گا، ھذا عذاب علیم، بڑا ہی دردناک عذاب ہوگا۔ حدیث میں اس کی وضاحت آئی ہے کہ انسان کی ناک ہی کور نہیں ہوگی۔ بڑا عظیم آلہ بنایا ہے اللہ نے۔ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں، مجھے نہیں علم تھا اتنا، میں اس بارے میں شاید نہیں جانتا تھا، بیٹے کو چوٹ لگی تو پتہ لگا کہ کتنا اللہ نے اس کے اندر کیسی کیسی ٹیکنالوجی رکھ دی ہے، کیا کیا حکمتیں ڈال دی ہیں۔ سردی گرمی کو بیلنس کرنا، ہوا کو جو ہے اس میں سے گزارنا، اور درجہ حرارت کو اعتدال پہ لانا، ہزاروں اس کے فنکشن رکھ کے تیرے مالک نے یہ ناک دی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ دھواں ایسا ہوگا کہ نزلہ اور زکام کی شکل میں، چھینکوں کی صورت، انسان پکڑا جائے گا اور بڑی تکلیف میں ہوگا۔ لوگ سمجھیں گے کہ دھند ہے، فوگ یا سموگ ہے۔ اللہ کہتے ہیں ھذا عذاب علیم، یہ بڑا دردناک عذاب ہے۔ تب چیخیں گے۔ پھر اللہ حالت بیان کرتے ہیں، کہیں گے ربنا اکشف عنا العذاب، اللہ یہ عذاب ٹال لے، انا مومنون، جس رات کو تو رات کہتا ہے ہم اسی رات کو مانتے ہیں۔ مت بھولیے گا کہ سیاق کیا ہے، سباق کیا ہے۔ حامیم والکتاب المبین، کتاب مبین کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو لیلہ مبارکہ میں اتارا ہے۔ انا کنا منذرین، ہم تمہیں ڈرا بھی رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں۔
مرضیوں سے اس کی ڈیٹ کا تعین نہیں کیجیے، تیری تو کوئی ڈیٹ آف برتھ بدل دے تو تب پریشانی ہوتی ہے۔ لیکن یہ کتاب اللہ کے ساتھ جڑی شریعت کے فیصلے، فیہا یفرق کل امر حکیم، ہم جس رات میں حکمت بھرے فیصلے کرتے ہیں، امرم من عندنا، یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نے وہ رمضان کی آخری عشرے کی طاق رات بنائی ہے، تم کون ہوتے ہو کہ دین سے کھلواڑ کرو؟ پھر کہیں گے ربنا 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 اکشف، اللہ یہ عذاب ٹال، ان العذاب انا مومنون۔ اللہ کہتے ہیں جب یہ کیفیت ہوگی انا لہم الذکریٰ، اب کیسے ہو؟ یاد کرو اپنی ہسٹری کو، اپنی تاریخ کو، اپنے رویوں کو، اپنے لب و لہجے کو۔ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ، تمہیں رسول نے واضح وضاحت کے ساتھ، عملی کریکٹر کے ساتھ، زندگی بھر جب سے ہم نے یہ رمضان فرض کیا، وہ رمضان میں آخری عشرے میں جاگے۔ قرآن ہر سال دور کیا، اس کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھے۔ اذا دخل العشر الاخیر، جب آخری عشرہ آتا، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے؟ شد میزرا وایقظ اہلا، آپ کمر باندھ لیتے، اہل و عیال کو جگاتے، خود بھی جاگتے اور راتوں کو قیام کرتے، اور اس رات کا جو خاص تحفہ ہے وہ بھی مانگا۔ بلکہ ان لوگوں نے، اس دور کے لوگوں نے کیا کہا؟ ثم تولوا عنہ، یہ حق سن کے بھی اس سے منہ پھیر گئے، اور آج کے مومنوں نے کلمہ پڑھ کے بھی منہ پھیرا ہوا ہے۔ انہوں نے انکار کر کے منہ پھیرا، ہم نے اقرار کر کے منہ پھیرا۔ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونَ، اور انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں یہ کہا کہ اس کو پاگل، کسی پاگل نے پاگل پن پڑھا دیا ہے اور یہ بھی پاگل ہو گیا ہے۔ معلم، سکھایا گیا ہے، سدھایا گیا ہے۔ یہ فضولیات اس کو معاذ اللہ کسی نے پڑھا دی ہیں، یہ جنتر منتر سیکھ کے آ گیا ہے، یہ قصے کہانیاں سیکھ کے آ گیا ہے، یہ پگلا ہے، عقل مند اور دانا نہیں۔ دانا ہوتا تو ہمارے بزرگوں کی باتوں پہ رہتا، یہ ان کو چھوڑ گیا ہے۔ یہ جملے ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ دے۔ اگر ہم نے محبوب کو عقل مند جانا ہوتا، سمجھدار جانا ہوتا، مرسل اور رسول مانا ہوتا، اللہ کا حبیب حق مانا ہوتا، اور مصطفیٰ رب کا چناؤ مانا ہوتا، ان کو خاتم النبیین مانا ہوتا، ختم نبوت والی مہر پہ یقین کامل ہوتا، سورۃ الدخان بھی اور سورہ القدر بھی، یہ 44 نمبر اور وہ 97 نمبر، ہمیں یقین ہوتا کہ رب نے جو رات مقرر کی ہے وہ لیلۃ القدر کی رمضان کے آخری عشرے میں۔ مگر ہم نے ساری صحیح روایات کو چھوڑ کے، کتاب اللہ کی آیات کو چھوڑ کے جن باتوں کے پیچھے لگے، ان کا بھی تھوڑا میں تذکرہ کر دوں تاکہ ہمارے سامنے حقیقت کھل کے آ جائے۔ 15ویں شعبان کی رات، المعروف شب برات، اس کی فضیلت کے بارے میں کوئی بھی حدیث صحیح ثابت نہیں ہے، اور یہ موقف کسی عام عالم اور خطیب کا نہیں ہے۔ دنیا کے ایک عظیم ترین امام، احکام القرآن، دنیا کو بہترین تفسیر دینے والے ابن العربی، ابن العربی دو ہیں، ایک ابن عربی ہے، صوفی ہے، فضولیات، لغویات، ضعیف روایات، قصے کہانیاں باندھ کے وہ قوم کو سناتا ہے، وہ ابن عربی ہے، نکرہ ہے، غیر معروف۔ ابن العربی الف لام کے ساتھ، یہ مالکی المسلک ہیں اور بڑے عظیم محدث اور مفسر ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ وَلَيْسَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِن شعبان، کہ شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ یعول علیہ، جس پہ اعتماد کیا جا سکے اور وہ صحیح ہو، لا فی فضلہا، نہ اس کی فضیلت میں، ولا فی نسخ الآجال فیہا، نہ اس میں عمروں کو چینج کرنے میں اور ان میں چینج لگانے میں، فلا تلتفتوا الیہا، اس رات کی جب فضیلت میں کوئی صحیح آیت، قرآن کی آیت نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح روایت نہیں، اس کی کوئی فضیلت نہیں، اور اس میں عمروں کو، مدتوں کو اور آجال کو چینج کرنے کا کوئی یقینی فیصلہ صحیح روایت سے نہیں ملتا، تو لہٰذا یہ اہم بھی نہیں ہے۔ اسی طرح حافظ ابن القیم فرماتے ہیں لا یصح منہا شیئا، کہ لوگوں 15 شعبان کی رات کے بارے میں کوئی بھی صحیح روایت جو اس کی فضیلت کو، اجر کو، ثواب کو، آجال کو، تبدیلیوں کو اور بجٹ کے چینج کرنے کو کہے، وہ موجود نہیں ہے۔ اسی طرح جتنے بھی آج کے دور کے ائمہ بھی ہیں، آپ ان کو بھی پڑھ لیں، سن لیں،
دیوبند مسلک کے اندر بھی اس کی وضاحتیں موجود ہیں، اہل الحدیث اپنے منبر و محراب سے اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ مولانا محمد یوسف بن نوری جو ہیں وہ بھی لکھتے ہیں کہ وَلَمْ أَقِفْ عَلَىٰ حَدِيثٍ مُسْنَدٍ مَرْفُوعٍ صَحِيحٍ فِي فَضْلِهَا، کہ مجھے اپنے پورے مطالعہ زندگی میں کتب احادیث کے اندر کوئی ایک بھی صحیح سند والی مرفوع حدیث، صحیح حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہو مجھے نہیں ملی ہے۔ اور تقی عثمانی دیوبندی وہ بھی لکھتے ہیں کہ شب برات کی فضیلت میں بہت ساری روایات تو مروی ہیں، جن میں بیشتر علامہ سیوطی نے الدر المنصور میں ذکر کی ہیں، مگر یہ ساری روایتیں سندن ضعیف ہیں، کمزور ہیں۔ تو ان چیزوں کو اگر آپ اور میں لے کے اٹھ کے بیان کرنے لگ جائیں، اور لیلۃ القدر رمضان کی رات آخری عشرے میں جس کا تحفہ پتہ ہے کیا ہے؟ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے محبوب مجھے وہ رات مل جائے، وہ قدر والی رات، وہ عزت والی رات، وہ تکریم والی رات، وہ 1000 مہینے کی عبادتوں سے افضل رات، میں اس میں کیا کروں؟ اچھا میرا بلیو یہ کہتا ہے کہ میں ہوتا تو میں اس پوری رات کے کوئی نہ کوئی نوافل فضائل بنا کے، جیسے لوگ کرتے ہیں کہ آپ پوری رات قیام میں گزار دیں، بنائے ہیں نا 100 نفل 10 کر کے پڑھنے ہیں، نماز ہزاری ہے، اب 100 ہے، اس میں آپ نے 10 مرتبہ یہ چیزیں پڑھنی ہیں، 100 کو 10 سے ضرب دیں گے 1000 بن گیا۔ نماز ہزاری، درود لکھی، درود ماہی، درود تنجینہ، یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا، اور جس پہ شریعت اتری ہے وہ کتنا کہہ رہے ہیں اور کمال کہہ رہے ہیں۔ کہا عائشہ اگر موقع مل جائے، وہ گھڑی آ جائے، لیلۃ القدر اللہ آپ کے نصیب میں کر دے، تو کہنا اللہم انک عفو۔ لیکن چھوٹا ہے نا، ہم تو بڑی فضیلتوں والی بڑی جو ہے وہ لمبی چوڑی عبادتیں ہوں گی تو پھر ہی مزہ بنے گا۔ اتنا چھوٹا سا عمل، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، 3 ہی جملے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو، دوسرا جملہ، تیسرا فاعف عنی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اچھا سیدہ نے بھی نہیں کہا حضور یہ تو ہے، کچھ اور بتا دیں، یہ تو بہت چھوٹا سا ہے، کوئی اس رات کی نماز بتا دیں، کوئی فرض بتا دیں، کوئی سنتیں بتا دیں، کوئی نوافل بتا دیں، کچھ اور بھی ہونا چاہیے۔ ہم نہیں آتے یہاں سنت کے مطابق اگر کچھ پڑھ لیں تو پھر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جی کچھ اور نہ ہو جائے۔ اگر آپ کا سنت پر یقین ہے اور آپ نے مسنون تعداد پڑھ لی ہے، اور آپ اگر گھر جا کے سونا بھی چاہتے ہیں، مسجد میں آپ بیٹھے تھے اعتکاف میں، جاگنے کی نیت سے بیٹھے تھے، قرآن کھول کے بیٹھے تھے اور آپ کو نیند آ گئی، فجر کی اذان کے ساتھ آنکھ کھلی، سارے معتکفین گواہیاں دیں کہ اس کے خراٹے آ رہے تھے، یہ سو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ سنت کے مطابق جو پڑھ کے سو بھی گیا ہے نا، تو اس کی پوری رات ویسے ہی لکھی جائے گی جیسے باقیوں نے کھڑے ہو کے قیام کیا ہے۔ ہم اس کا آرام بھی قیام میں بدل دیں گے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ ایک آدمی ایک ادارے میں آ کے 10 گھنٹے لگاتار کام کرتا ہے، دوسرا آ کے وہاں پہ حاضری لگاتا ہے، اس کا آج کوئی کام نہیں ہے، وہ فارغ بیٹھا ہے، لیٹا ہوا ہے، چائے پی رہا ہے، کچھ اور کر رہا ہے، کیا اس کی دہاڑی نہیں پڑتی؟ بولیے، یہ دنیا ہے۔ تو آپ نے اپنے رب کو اتنا معمولی اور اتنا کمزور سمجھ لیا ہے، اور پیغمبر کی سچی بات کو آپ نے کتنی ڈی ویلیو کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ کے لیے اس فیز سے نکلیے، عبادتیں وہ کرو جو مسنون ہیں۔ اس باقی ٹائم میں حوالے دے دوں کہ کیسے مسنون ہے۔ دیکھیے، عید منانی ہے، عید پڑھنی ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عید پڑھی ہے، عید پڑھائی ہے، لیکن یکم شوال کو عید الفطر نام دیا ہے، طریقہ بتایا ہے، ایک رستے سے آنا، دوسرے سے نکلنا۔ یہ بھی طریقہ بتایا ہے کہ اس دن آپ نے اذان نہیں کہنی نماز عید کے لیے، اقامت نہیں کہنی، آپ نے پہلے خطبہ نہیں دینا، نماز پڑھانی ہے۔ جب نماز ہو جائے تو یہ 2 رکعت ہے، اس میں یہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد خطبہ ہے،
اور قوم کو بتا دو کہ ضروری نہیں، کوئی مجبوری ہے جانا چاہتا ہے تو جالے، ہم خطبہ دیں گے، لیکن دعا میں سارے شریک ہوں۔ آپ نے مردوں میں بھی دیا خطبہ، عورتوں میں الگ جا کے خطبہ دیا، صدقے کی بات کی، خواتین نے صدقہ دیا، جناب بلال نے جھولیاں پھیلائیں اور اس میں ڈالا گیا، لیا گیا۔ لیکن آپ نے اس دن، حالانکہ مکے میں، مدینے میں، عرب میں بکرے چھترے تھے، کوئی بکرا چھترا نہیں کیا۔ 10 ذی الحجہ کو محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے عید الاضحیٰ پڑھی ہے، طریقے بتائے ہیں، قربانی کی ہے، لیکن یہی 10 تاریخ حج کے سال آپ کو مینا میں آئی ہے۔ عید کا ٹائم ہے مگر میرے محبوب نے عید نہیں پڑھی، قربانی کا ٹائم ہے، آج آپ نے وہ والی قربانی نہیں کی۔ حج کے لیے جو نہر ہے وہ 100 اونٹ، ان میں سے 63 خود نہر کیے ہیں۔ عام دنوں میں عید میں میرے محبوب نے ٹینڈ نہیں کروائی، آج بال منڈوا لیے ہیں۔ میرے محبوب نے بیت اللہ کا جا کے طواف کیا ہے مگر عید پڑھی بھی نہیں، پڑھائی بھی نہیں، صفا مروہ کی سعی کی ہے۔ تو پھر آپ اپنی مرضی سے اٹھ کے تو کہہ سکتے تھے عید دا دن ہے، آج عید کیوں نہیں پڑھی، پہلے عید پڑھائیے پھر کام کر لیں گے۔ تو محبوب سے نہیں کہا جائے گا کہ ایسے کیوں ہے، انہیں صرف دیکھا جائے گا، انہیں فالو کیا جائے گا، انہیں مانا جائے گا، ان کو تسلیم کیا جائے گا۔ رہی بات دن کے معمولات کی، تو آپ کی زندگی میں 63 برس لائف ٹائم آیا، اور نبوت کے بعد 40 مرتبہ اگر 1% بھی کوئی حیثیت ہوتی آپ کی ولادت کے دن کے جشن کی، تو میرا رب جو عید الفطر دے سکتا ہے وہ عید میلاد النبی بھی دے سکتا تھا، عید المیلاد بھی اتار سکتا تھا۔ فیصلے آتے، طریقے ہوتے، نماز بتائی جاتی، اس کے اندر کیا کرنا ہے، کیک کون سا بنانا ہے، کتنا کاٹنا ہے، دودھ کی سبیل کیسے لگانی ہے، کہاں کہاں کیسے کیسے کرنا ہے۔ میرے محبوب بھلا دین کو ادھورا چھوڑ کے جانے والے تھے، الیوم اکملت لکم دینکم کا تقاضا تھا، آپ یہ کرتے مگر نہیں۔ جمعے کے دن کو اگر عید بتایا ہے تو طریقہ بھی بتایا، کہا کیا کرنا ہے، من غسل واغتسل وبکر وابتکر، جو گھر میں جلدی ڈال دے۔ میں بزرگوں کو سنا کرتا تھا، ہماری ایک خالہ تھی، جمعے والے دن بچوں سے کہا کرتی تھی، پوت جلدی جلدی ابے ہی تیار ہو جاؤ، نہیں تو تہاڈے ابے نے تمچڑا پا دینا ہے۔ یہ ہمیں تمچڑے کا لفظ نہیں سمجھ آتا تھا، بعد میں پتہ چلا جی ہل جل کو گھر کے اندر جو ہے نا آوازیں لگ رہی ہیں، پترو جلدی کرو، 9 کٹ لو، نہا لو، تیاری کرو، وضو کر لو، کپڑے پاؤ، ٹرنا ہے، جانا، جمعہ پڑھنا ہے۔ من بکر وابتکر، جو خود بھی جلدی جلدی جمعے کے دن ریڈی ہو اور اپنے بچوں کو، اہل و عیال کو بھی جلدی کروائے۔ یہ اگر جمعے کے دن کو عید کہا ہے تو طریقے بتائے ہیں، وغسل واغتسل، خود بھی نہائے، بچوں کو بھی نہلائے، بہترین خوشبو کا استعمال، مسواک کا استعمال کرے، پھر جلدی آئے، اور پھر جو میسر ہے وہ نفل پڑھے، پھر جب امام منبر پہ بیٹھ جائے، یہ سامنے دو زانو ہو کے بیٹھے، خطبے کو سنیں، درمیان میں بولے بھی نہیں، بولے نہیں، اشارہ نہیں کرے، کوئی غلط کر بھی رہا ہو تو اسے یہ بھی نہیں کہے کہ نہیں ایسے نہیں کرو، تنکا نہیں توڑے، صفوں کو نہیں پھلانگے، جہاں جگہ مل گئی ہے وہاں بیٹھے، جو پہلے آیا ہے وہ پچھلی صفوں میں نہ بیٹھے تاکہ لوگوں کو مجبور ہو کے آگے نہ آنا پڑے، وہ پہلی صفوں میں اور بعد میں آنے والے پیچھے، اور انتہائی خاموشی سے خطبہ سنیں، اور امام کے بیٹھنے سے پہلے پہلے ممبر پہ آ جائے، اس کی حاضری فرشتے لگا کے، جب ممبر پہ امام بیٹھ جائے گا تو حاضری کا رجسٹر بند کر دیا جاتا، آیا تو ہے مگر حاضری نہیں ڈلی۔ اتنی اہم چیزیں بتائیں، جمعے کی گھڑی بتائی، قبولیت کے لمحات بتائے، اس کا طریقہ کار بتایا، خطبہ دے کے پھر میرے محبوب بیٹھے، ممبر پہ چڑھے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ خطبہ دیا، ممبر سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھائی، پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ الاعلیٰ پڑھی، دوسرے میں میرے محبوب نے غاشیہ پڑھی، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دن ہے، سارے احکام بتائے ہیں۔ اگر ایسا کچھ اور جگہ بھی ہوتا تو میرے محبوب دین ہوتا تو بتا دیتے، نہیں بتایا تو توجہ کیجئے، راتوں کو دیکھیے، میرے محبوب نے قیام اللیل کیا، اتنا کیا کہ قدم سوج گئے، راتوں کو جاگے، آپ کی زندگی میں نماز فرض ہونے کے بعد، تہجد کا حکم اترنے کے بعد، سورۃ المزمل کے نزول کے بعد، میرے محبوب کی راتیں کیسی تھی، قدم سوج جاتے تھے، اور پوچھا جاتا اتنا کیوں جاگتے ہو، قیام کیوں کرتے ہو،
گناہ بھی کوئی نہیں، کہا فلا اکون عبدا شکورا، رب کا شکر نہیں کروں؟ تو میرے بھائیوں وہ راتوں کو جاگتے تھے، لیکن یاد رکھیے وہ 15 شعبان کی رات کو اسپیشلی نہیں جاگے، وہ 27 کی رات کو اسپیشلی نہیں جاگے، اور ہم تو اس پیغمبر کو ماننے والے ہیں جنہوں نے سفر حضر میں اگر پوری پڑھی، یا حضر میں تو ہم پوری پڑھیں، قصر میں 4 رکعت کو 2 میں بدل دیا تو ہم ویسے پڑھیں، 3 والی 2 والی ویسے رہنے دی تو ہم ویسے رہنے دیں، آپ نے مینا میں اپنے اپنے وقت میں نماز قصر کی تو ہم قصر کریں، آپ نے عرفات میں زور اثر قصر کر کے جمع کری، 1 اذان 2 اقامتیں کہلوائیں، ہم ویسے کریں۔ مغرب کا ٹائم ہو گیا، میرے محبوب نے ہمیشہ اول وقت میں نماز پڑھی ہے، کبھی لیٹ نہیں کی، سوائے جس رات میں فجر کے وقت سوئے رہ گئے تھے اس کو آپ نے لیٹ کیا، لیکن یہاں آج آپ نے عرفات میں مغرب کا ٹائم ہوتے ہوئے بھی اذان بھی نہیں کہلوائی، نماز بھی نہیں پڑھی، قوم چلی ہے، مزدلفہ پہنچی ہے، اذان مغرب ہوئی ہے، آپ نے اقامت کا کہا ہے، اقامت کہی گئی ہے، 3 رکعت نماز مغرب پڑھی ہے، پھر اقامت کہی گئی ہے، نماز عشاء 2 رکعت پڑھی گئی ہے۔ آج کی رات میرے محبوب جو ہمیشہ راتوں کو قیام کرتے تھے، آپ نہیں جاگے، قیام نہیں کیا، آقا نے آرام کیا ہے، میرے محبوب کے اصحاب نے بھی آرام کیا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ساری دنیا بھی کہے کہ رات مزدلفہ میں جاگ لو، ہم سونے کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ جس پہ راتوں کی عبادت اتری تھی اس کو پتا تھا کہ کہاں جاگنا ہے کہاں نہیں جاگنا، خوشی بھی معیاری، غم بھی معیاری، عبادت بھی معیاری، اور یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہمارا میسج ہے، یہی ہمارا پیغام ہے۔ پھر بھی اگر کوئی بھائی اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے تو ہم کسی کا ہاتھ پکڑنے والے تو نہیں ہیں، ہم ڈنڈا سوٹا تو نہیں رکھتے، نہ ہماری یہ سکیم ہے، نہ ہمارا یہ طریقہ کار ہے، نہ ہمارا یہ منہج ہے، لیکن کل قیامت کے دن آپ ہمارا گریبان پکڑ کے کہیں کہ جناب آپ جانتے تھے تو بتایا کیوں نہیں؟ وہاں تو نبیوں کو بھی لوگوں نے مجبور کرنا ہے اور انکار کر دینا ہے کہ اللہ یہ نوح علیہ السلام نہیں آئے تھے، یہ لوط علیہ السلام نہیں آئے تھے، پھر امت محمدیہ نے گواہی دینی ہے، آپ نے کہنا ہے جناب آپ پڑھے لکھے تھے، آپ سمجھدار تھے، آپ کے پاس علم تھا، آپ معرفت رکھتے تھے، آپ نالج رکھتے تھے، چلے ہمیں بتا دیتے۔ اسی لیے میں نے تینوں موقف بتا دیے کہ جو کرتا ہے دلیل کے ساتھ کرے، جو چھوڑنا چاہتا ہے دلیل کے ساتھ چھوڑے، جو جینا چاہتا ہے دلیل کے ساتھ جیے، لیکن کل قیامت کو ہمارے خلاف حجت بنا کے، دلیل بنا کے، سلطان بنا کے، گواہی لے کر کے اپنی زندگی سے آئے کہ ہم نے بیان نہیں کیا تھا، تو انشاءاللہ اللہ گواہ ہے، رب شاہد ہے، الا حل بلغت، جو میسج دینا تھا، جو حق اور حقیقت تھی ہم نے پہنچا دی ہے، ہم مباحث و مناظروں کے قائل نہیں ہیں، بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل قرآن اور سنت سے واضح موقف دینے کے قائل ہیں، زبردستی کے قائل نہیں، لست علیہم بمسیطر، ہم زبردستی منوانا بھی نہیں چاہتے، ساری دنیا مل کے جاگے رات کو ہمارا کیا بگڑے گا، لیکن اگر سنت سمجھ کے جاگو گے، تھوڑا کام کر لو گے، اللہ اس میں خیر بھلائی اور برکت دے دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے ہیں، کیوں نہیں رکھے؟ سوموار کو، جمعرات کو، ہر ہفتے میں، ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو، اگر کوئی بندہ 13، 14، 15 کے روزے رکھتے آ رہا ہے تو وہ اس 15 کو رکھ لے گا تو کوئی حرج نہیں، لیکن وہ لیلہ نصف شعبان کا روزہ سمجھ کے نہیں، وہ اس امام مہدی سے جوڑ کے نہیں، یہ ضعیف اور موضوع اور من گھڑت روایتوں کی بنیاد پہ نہیں، یا اپنے عمل نامے درست کروانے اور معافیوں اور اس چکر میں اور اپنی تقدیر بدلنے اور اپنی خوراک اور اپنی جو ہے اولاد، ان سلسلوں کو چینج کروانے کے لیے اگر یہ اس دن کر رہے ہو تو پھر ہم دعوت دیتے ہیں رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر میں تشریف لائیے گا، بھر دیجئے جتنی مسجدیں، بھر دیجئے جتنے گھر، بھر دیجئے جتنی سڑکیں، کیجئے پوری رات کھڑے ہوئیے، ہم آپ کو روکیں تو ہمیں ایک دفعہ انگلی اٹھا کے ضرور کہنا، ہم کیوں نہیں روک رہے؟ محبوب کا عمل بھی ہے، سیرت بھی ہے، اسوہ بھی ہے، قدوہ بھی ہے، اور آپ کا فعل بھی ہے، قول بھی ہے، دلیل بھی ہے، سنت بھی ہے، قرآن بھی ہے اور اس کی آیت بھی ہے، اور یہی ہمارا موقف، یہی ہمارا دعویٰ، یہی منہج اور یہی مسلک ہے۔ اللہ اسی پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله احباب گرامی، بات فضائل کی ہو یا اعمال کی ہو، کوئی بھی فضیلت تب تک کام نہیں کرتی جب تک اصل مالک کی طرف سے وہ نہ ہو۔ چائنا کا کوئی پرزہ لے کے آپ کو اصل مالک اور دکاندار جو کمپنی کو نہیں چلا رہا، وہاں کام کرنے والا کوئی لڑکا آپ کو اس کی فضیلتیں بتانا شروع کر دے کہ ماشاءاللہ جی اس کی لائف جو ہے نا وہ اتنے سال ہے، یہ ہے وہ ہے، اور جب مالک آیا آپ اس سے پوچھیں وہ کہے پاجی یہ لین والی شے نہیں، انہوں رہن دو، تو آپ کو اس وقت احساس ہوگا کہ کہانی کرائی جا رہی تھی۔ تو کسی بھی چیز کی فضیلت ضعیف روایتوں سے بیان نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیے۔ اس کے لیے بھی، فضیلت کے لیے بھی اصل چاہیے۔ اپنی مرضی سے آپ حلوے کے 100 فضائل بیان کر دیں، آپ حکمت کو نہ دیکھیں اور اگلے بندے کو کھلا دیں، بعد میں اس کو موشن لگے ہوئے ہوں تو وہ تو بیچارہ گیا نا۔ آپ اپنی طرف سے سوچ کے یہ فضیلت، یہ فضیلت، یہ فضیلت، یہ انعام، یہ اکرام، کروڑوں آپ اس کے بنا کے دے دیں، وہ اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ جو اللہ نے کہا ہے خیر من الف شہر، تو خیر من الف شہر ہے، حق ہے، 1000 سال سے بہتر ہے، کیونکہ دلیل موجود ہے۔ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے تو 50,000 سال کا ہے، رب نے کہا ہے۔ اپنی طرف سے آپ اس کے اندر شدت پیدا کر دیں تو نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ لہٰذا صحیح روایات، آیات، اس پہ عقیدہ کھڑا کریں تاکہ کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو۔ ایک سوال ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ عورت اپنے ساتھ 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، تو اس حساب سے تو جہنم میں مردوں کی تعداد زیادہ ہوگی، تعداد بن جائے گی زیادہ، جبکہ حدیث میں ہے کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں گی، تو کیا عورت کے گناہ یا بے پردگی کا بوجھ بھی 4 مردوں کو اٹھانا ہوگا؟ نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مستند ایسی روایت میری نظروں سے نہیں گزری۔ یہ لوگوں کا ایک پہلو ہے کہ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ نگران ہے اور وہ مسئول ہے اپنی رعایا کے بارے میں، ماتحت لوگوں کے بارے میں جن کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا تھا۔ استاذ کو اگر شاگرد کے بارے میں ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے، رزلٹ کے بارے میں اس سے دنیا میں پوچھا جا سکتا ہے، تو اللہ رب العزت نے بھی یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے بچوں کی تربیت کرو، جہنم سے بچاؤ، اور جہنم سے بچانے کے لیے جو ضروری امور ہیں وہ بتا دیے۔ اب باپ نے ساری زندگی، بھائی نے، شوہر نے، بیٹے نے اپنی اس خاتون کو دین کی طرف، نماز کی طرف، روزے کی طرف، حج زکوٰۃ کی طرف، خیر بھلائی کی طرف، پردے کی طرف یہ نہیں لے کے آیا، اور اس سے باقی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاقیں دینے تک نوبت آئی۔ جوتا پالش نہیں طلاق، کپڑے نہیں کرتی تب طلاق، ڈانٹ ڈپٹ ہوتی رہی۔ تو یہ اس حوالے سے اس تناظر میں بات ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر عورت اپنے 4 مردوں کو ساتھ لے کے جائے گی، مسئولیت ہے، کندھوں پہ ہے۔ لیکن وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنی جگہ سچی ہے کہ میں نے جب جہنم کو دیکھا تو اس میں سب سے زیادہ عورتیں دیکھی گئیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اس سے جو ہے وہ بطلان ثابت نہیں ہوتا۔ اور یہ جو بات ہے مسئولیت کی، تو یہ کندھوں پہ ہے، سوال ہونا ہے، حساب ہونا ہے۔ مثلا یہ بھی لکھا ہوگا جنت کے دروازے پہ دیوس کا داخلہ منع ہے، جنت کے دروازے پہ بھی یہ بھی لکھا ہوگا کہ یہاں قطع تعلقی کرنے والے کی نو انٹری۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ہم ایز اٹ مانتے ہیں، اور اس دونوں کے اندر کوئی جو ہے وہ تضاد والی بات نہیں ہے۔ ای ٹور پر کام کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ آن لائن کام کرنا ہوتا ہے جس میں کچھ پیسے پہلے لگانے ہوتے ہیں، اس کے بعد دیکھنی ہوتی ہیں، جس سے پہلے پیسے ملتے ہیں۔ تو میرے بھائیو یاد رکھیے، دنیا میں کچھ کام بڑے واضح ہیں، حلال ہیں، الحلال بین، کچھ کام واضح ہے کہ حرام ہیں، والحرام بین، وبینہما امور مشتبہات، درمیان میں کچھ معاملے ایسے ہیں کہ جن کو جتنا مرضی گریں کھولیں لیکن ان میں کچھ نہ کچھ اولے رہتے ہیں۔ تو ان میں بہتر اور افضل یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان سے بچا لیا جائے، کوئی اچھا یقینی کام کیا جائے جس کے اندر رزق حلال کا ملنا، لینا، اپنانا یقینی ہو۔ مشکوک چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ تو اس کے اندر جو چیزیں ہیں کچھ مشکوک ہیں، اس کے اوپر جدید فقہی مسائل میں جو اس وقت آرٹیکلز آ رہے ہیں ان کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جدید فقہی مسائل پہ
جو ہے کتب موجود ہیں ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور یہ کمپنیوں کی جو اس وقت جدتیں ہیں اور اس کے اندر حلال اور حرام کو مکس کر کے جو لایا جا رہا ہے، تو اس میں پہلے نمبر پہ آپ کی نیت، دوسرے نمبر پہ آپ کا عمل، اور تیسرے نمبر پہ دلیل، اور چوتھے نمبر پہ اس کی فیلڈ کو دیکھ کے پھر فیصلہ ہوگا کہ کہاں تک صحیح ہے کتنا غلط ہے۔ تو من دودھ بھی آپ لے کے آئے ہیں، آپ دنیا کو بتائیں کہ میں دودھ لے آیا ہوں 40 کلو ہے، اتنا زبردست ہے، بھینسوں کا ہے، یہ وہ ہے، آؤ لے کے آئیے، تو ہم اس 40 کے ساتھ یہ بھی دیکھیں گے جس کو آپ بریکٹ میں چھپا کے چھوٹا سا لکھیں اور لکھا ہو کہ اس میں 1 قطرہ پیشاب کا بھی ڈل گیا ہے، اور اسے آپ نے چھوٹا سا لکھا ہوا ہوتا، تو ایسے ہی کمپنیوں کے اشتہارات کہ جو دکھانے کی چیز ہے وہ بڑی کر کے، اور جو اس میں اولے ہیں وہ ذرا چھوٹے سے کر کے سٹار لگا کے، تو اس میں ذرا دیکھ لیجئے گا، میرے فتوے کے اوپر مت رہیے گا کہ انہوں نے حلال کہہ دیا تھا تو اب حلال ہم کر سکتے ہیں۔ ہر بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ جانے سمجھے، اس کی پوری ڈیٹیل لے کے آئے، اس کے اوپر جو ہے وہ پرکھے، اور دار الافتاء جائے جس پہ اس کو اعتماد ہے، اس سے جا کے اس کے بارے میں وضاحت کے ساتھ بیٹھ کے فتویٰ لے، اور پھر اپنے اس عمل کو جاری رکھے وگرنہ روکے۔ واللہ تعالی عالم۔ اللہ بیماروں کو شفا دے، اس مجلس میں کافی سارے بیمار ہیں، انہوں نے دعا کا کہا ہے، اللہ میرے تمام مریضوں کو شفا دے۔ اذھب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما۔ حبیب بھائی کی والدہ کافی بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی صحت دے۔ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہمارے تمام اعزاء و اقربا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب۔